الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی. سورہ حجرات جو قرآن کریم کی ایک سورت ہے اور بڑی جامع سورت ہے، اور اس سورت میں 2 رکوع ہیں اور 18 آیتیں ہیں، اور اس سورت میں بڑی قیمتی باتیں بتائی گئی ہیں اور ایسی جامع باتیں ہیں کہ اگر ہم صحیح معنوں میں ان باتوں کے اوپر عمل کر لیں تو ہماری زندگی کامیاب اور کامران ہو سکتی ہے اور ہم فتنے فساد سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور ہمارا معاشرہ صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں سے لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، فتنے فساد ختم ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ جو فتنے فساد ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے عام طور پر ہوتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، کہ میں بڑا ہوں اور میری عزت ہو اور لوگ مجھے سلام کریں، میری واہ واہ ہو، اور اس کے لیے معاشرے کے اندر ایک آدمی دوسرے آدمی کو گرانے کی فکر میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے الگ الگ طریقے سے، کبھی کبھی تو مذاق کے ذریعے سے، کبھی اس کے پیچھے پڑ کر کے اس کی خامیوں کو تلاش کر کے ان کو گرانے کی فکر کی جاتی ہے، عیبوں کو تلاش کیا جاتا ہے، تو کبھی برے برے القاب کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے، تو کبھی غیبت کی جاتی ہے، تو کبھی بدگمانی کی جاتی ہے، تو کبھی جاسوسی کی جاتی ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، جاسوسی کی جاتی ہے.
تو سورہ حجرات میں اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے قیمتی باتیں جو بیان کی گئی ہیں، اس میں 9 ایسی باتیں ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر پیدا کر لیں تو ہماری زندگی ایک قیمتی زندگی بن سکتی ہے، ہماری زندگی میں نکھار آ سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مذاق نہ کیا کرو، کسی قوم کا، کسی فرد کا مذاق نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ جس کی تم مذاق کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، تقوی کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے تم سے بہتر ہو۔ جیسے دنیا میں ایسے ہزاروں انسان ہوتے ہیں کہ اس کا مشغلہ یہی ہوتا ہے کہ سامنے والے آدمی کا مذاق کر کے ان کو نیچا بتایا جائے اور اپنے کو بڑا بتایا جائے۔ باتوں باتوں کے اندر مذاق ہوتی ہے، پھر مذاق میں سے آگے چل کر کے لڑائی جھگڑے تک کی نوبتیں آتی ہیں۔ تو قرآن کریم نے ایک بات سورہ حجرات میں یہ فرمائی کہ اے ایمان والو، مردوں سے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی مذاق نہ کیا کرو، اس لیے کہ تم جس کی مذاق کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اور عورتوں سے بھی فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہ ایک عورت دوسری عورت کا مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جس کی مذاق کی جا رہی ہے وہ عورت تم سے بہتر ہو۔ اور دوسری چیز وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو ان کے عیبوں کو تلاش کرنے کے اندر، کہ کیا اس کا فالٹ ہاتھ میں آ جائے اور اس کو رسوا کیا جائے، ان کی خامیوں کو تلاش کیا جائے اور ان کو تانا دیا جائے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ یہ غلط چیز ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اپنے آپ کو پاک صاف سمجھے اور دنیا والوں کو غلط سمجھے کہ دوسرے لوگ جتنے ہیں اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، خوبی میرے اندر ہی ہے۔ یہ غلط چیز ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی خامیوں کو تلاش کرے۔ اگر آدمی عیبوں کو تلاش کرتا ہے تو اس کو عیب ہی نظر آتے ہیں، اور اگر آدمی خوبی کو تلاش کرتا ہے تو خوبی نہیں ہوتی پھر بھی خوبی نظر آتی ہے۔ کہ ایک دوسرے کے اندر عیب کو تلاش نہ کرے بلکہ ایک دوسرے کے اندر خوبی دیکھے کہ خامی میرے اندر ہے، نقص میرے اندر ہے، کمی میرے اندر ہے، میں گناہوں سے لبریز ہوں، میرا بھائی مجھ سے اچھا ہے۔ تو ایک دوسرے کو تانا نہ دے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش نہ کرے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تیسری چیز فرمائی کہ کسی کو برے القاب کے ذریعے سے نہ پکارے، اس کا جو نام ہے اسی نام سے اس کو پکارے۔ ایسے بہت سارے ہیں کہ جن کے نام کچھ اور ہیں اور ان کو پکارا جاتا ہے کچھ اور لقبوں کے ذریعے سے، کہ اس کا ایک نام ہی بگاڑ دیا، اور نام بگاڑنے کی وجہ کہ اس کو گھٹیا سمجھا جا رہا ہے کہ سامنے والا آدمی گھٹیا ہے، میں اونچا ہوں۔ اور اگر جو نام ہے اسی نام سے پکارتا ہے تو اس میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ اور نام بگاڑ کر کے، چاہے ہمارے گھر میں ہو، ہمارے محلے میں ہو، ہمارے معاشرے کے اندر ہو، اگر نام بگاڑ کر کے پکارا جاتا ہے، ایک آدمی کا نام سلیمان ہے تو سلیمان کہہ کر کے پکارا جائے، ایک آدمی کا عبداللہ نام ہے تو عبداللہ کہہ کر کے پکارا جائے۔ اگر اس کے علاوہ نام بگاڑ کر کے ہم اپنے بچوں کو پکارتے ہیں یا معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو گھٹیا سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے دل میں ہماری نفرت پیدا ہوتی ہے، اور جب نفرت پیدا ہوتی ہے تو پھر لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے۔ اس لیے قرآن نے تعلیم دی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور اسی طریقے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، چوتھی چیز
کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہو، کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہو، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے۔ اگر سامنے والے آدمی کے اندر کچھ کمی بھی ہے، کچھ خامی بھی ہے، تو بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کے عیبوں کو چھپایا جائے، ان سے بدگمان نہ ہو، سامنے والے آدمی کو ذلیل نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے اور بدگمانی اپنے اندر پیدا نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو یوں سمجھائے کہ نہیں یہ آدمی ویسا نہیں ہو سکتا ہے، جو میں سوچ رہا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہمارے دل میں کوئی بدگمانی پیدا کرے، کوئی بدگمانی پیدا کرے کہ نہیں یہ ایسا ہے، جب تک کہ ہمیں صحیح معنوں میں پتہ نہ ہو جائے تو اس وقت تک ہم اس بات کو نہ پھیلائیں کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے اور اس کے اندر یہ کمی ہے یہ کمی ہے۔ اور اگر ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ یہ واقعی ایسا ہے، پھر بھی ہمیں فرمایا گیا ہے کہ ہم جن آدمی کے عیبوں کو چھپائیں گے، اللہ کل قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو چھپائیں گے، اللہ ہمارے عیبوں کو چھپائیں گے، ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں گے، اللہ ہماری خامیوں کو ہمارے عیبوں کو چھپائیں گے۔ اور اسی طریقے سے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ بعض بدگمانی گناہ ہوا کرتے ہیں، ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ کر کے یہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اور اس کے پیچھے پڑھ کر کے ان کی جاسوسی کرنا اور سامنے والے آدمی کو اس کی وجہ سے پریشان کرنا، یہ غلط چیزیں اور یہ گناہ کی چیزیں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَا تَنَجَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم جاسوسی نہ کرو، جاسوسی نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس میں کوئی دوسرے کے بارے میں غلط بات کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی نے یہ حرکت کی ہے، یہ آدمی نے یہ گناہ کیا ہے، یہ آدمی نے یہ کام کیا ہے، اگر کوئی ہمارے پاس میں آ کر کے ان کی باتیں کرے اور آپس میں دشمنیاں پیدا کرے، جیسے ہوتا ہے یہاں کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، اور دونوں کے بیچ کے اندر دشمنیاں کرانا، اختلاف پیدا کرنا، جیسے عورتوں کے اندر اکثر یہ چیز ہوتی ہے اور اسی طریقے سے مردوں کے اندر بھی، کہ کوئی تحقیق نہیں کی جاتی ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اور آ کر کے تیسرے آدمی کی بات کو سن کر کے فیصلہ کر دیا کہ نہیں واقعی وہ آدمی غلط ہے، اور کوئی تحقیق نہیں کی۔ حالانکہ تحقیق کرنا چاہیے، اگر کوئی بات لے کر کے آئے تو اعتماد نہیں کر لینا چاہیے، فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے، بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے کہ نہیں یہ آدمی سچا ہے۔ اگر دو آدمی کے درمیان میں یہ فتنہ اور لڑائی کر رہا ہے اور اسی طریقے سے آپس کے اندر دشمنیاں پیدا کر رہا ہے تو ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کہ حق کیا ہے غلط کیا ہے، صحیح کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا کہ اگر تمہارے پاس میں کوئی غلط بات لے کر کے آئے، کوئی فاسق کوئی گناہ کبیرہ کرنے والا آئے اور تمہیں کوئی بات بتلائے تو تم تحقیق کیا کرو، فتبینوا۔ اور اسی طریقے سے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر دو آدمی کے درمیان کے اندر جھگڑا ہو جائے، دو آدمی کے درمیان میں انبن ہو جائے تو اس لڑائی کو بھڑکایا نہ جائے۔ جیسے بہت سارے لوگ دو آدمی کی لڑائی سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے اندر مرچ مسالہ ڈال کر کے اور زیادہ بھڑکاتے ہیں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کر کے آپس کے اندر دوسروں کو لڑاتے ہیں، خاندانوں کو لڑاتے ہیں، قوموں کو لڑاتے ہیں آپس کے اندر اور فتنے فساد برپا کرتے ہیں۔ تو فتنے فساد برپا پیدا کرنے کا کام نہ کرے، بلکہ اس وقت اگر ہم سے جتنا ہو سکے یہ کوشش کرے کہ ہم آپس کے اندر ان دونوں کو ملائے، آپس کے اندر صلح کرائے، آپس کے اندر سمادھان کرائے، آپس کے اندر لڑائی جھگڑے نہ کرائے۔ قرآن کریم نے سورہ حجرات کے اندر ایک تعلیم یہ بھی دی، جیسے میں نے کہا 9 باتیں، کہ کسی کے اوپر عیب نہ لگائے، کسی کو تانا نہ دے، برے القاب سے نہ پکارے، مذاق نہ کرے، اور اسی طریقے سے بدگمانی نہ کرے، جاسوسی نہ کرے،
ولا تجسسوا، کوئی بات لے کر کے آئے تو تحقیق کیا کرے کہ کیا صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے دو آدمی لڑ پڑے یا آپس میں دو قوم لڑ پڑے، دو خاندان آپس میں لڑ پڑے، تو اس وقت ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان میں صلح کرائے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ ان دونوں کے درمیان کے اندر صلح کرائے۔ اور آگے ایک اور چیز فرمائی کہ صلح بھی کرائے لیکن انصاف کے ساتھ کے اندر، وَأَقْسِطُوا، انصاف کے ساتھ کے اندر، ایسا نہیں کہ جو غلط ہے اس کی فیور کے اندر فیصلہ کر دیا اور جو صحیح آدمی ہے اس کی فیور کے اندر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ انصاف کا حکم دیا گیا قرآن کریم کے اندر، وَأَقْسِطُوا، کہ تم انصاف کا معاملہ کرو، تو اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر سے کتنی خرابیاں ختم ہو جائے گی اور کتنے فتنے فساد ختم ہو جائے گے، اور آپس کے اندر معاشرہ الفت اور محبت کے ساتھ کے اندر زندگی گزارے گا۔ کہ یہ 9 باتیں ہیں، اگر ایمان والا عملی طور پر یہ 9 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لے اور اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کر لے کہ میرے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جائے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آ جاؤں، اور جن چیزوں کو کرنے کا کہا گیا ہے اگر میں اس کو اپنا لوں تو پھر ہمارا گھر جنت بن سکتا ہے، ہمارا خاندان جنت بن سکتا ہے، ہمارا معاشرہ جنت بن سکتا ہے، ہمارا شہر جنت بن سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر الفت اور محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے بنیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ میں ہمدردی کرنے والے بنیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ میں خیر خواہی کرنے والے بنیں گے، اور اس کے ذریعے سے پھر معاشرے کے اندر اللہ کی رحمتیں اترے گی، اللہ کی طرف سے رحمتیں اترے گی، اللہ کی طرف سے برکتیں اترے گی۔ اور جب معاشرے کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ کی نصرت نہیں آتی ہے، اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت نہیں اترتی ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر معاشرے کے اندر نہیں ہوتی ہیں تو پھر معاشرے کے اندر ہر گھر کے اندر فتنہ ہوتے ہیں، ہر قوم کے اندر فتنہ ہوتے ہیں، اور جب معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں جو سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم دی ہے، تو پھر ہر گھر کے اندر اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتے ہیں اور ہر گھر کے اندر امن و سکون عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ 9 چیزوں کو بزرگ دوستو جو بتلائی گئی ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو ہمیں کھول کھول کر کے بتلا دیا کہ ہمیں معاملات کیسے کرنا ہے، ہمیں معاشرہ کیسے بنانا ہے، معاشرت والی زندگی کیسے بنانا ہے، ہمیں عبادت کیسی کرنی ہے، ہمیں اخلاق کیسے بنانا ہے، ہمارا رہن سہن کیسا رکھنا ہے، ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ کیسا ہو، ساری چیزوں کو قرآن کریم کی 6600 آیت 6666 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اور قرآن کریم کی 114 سورتوں کے اندر بیان کر دی گئی ہے کہ قرآن کی باتوں کو ہم پڑھیں گے اور قرآن کی باتوں کو ہم سنیں گے اور قرآن کی باتوں کے اوپر عمل کریں گے تو پھر ہم کبھی بھی ذلیل نہیں ہوں گے، کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، کبھی بھی رسوا نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی برکت سے ہمیں عزت کی چوٹیوں کے اوپر کھڑا فرمائیں گے، قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی لامحدود زندگی کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سے سرفراز فرمائیں گے، اور قرآن کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیشہ کی جنت عطا فرمائیں گے، جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کی باتوں کو صرف سنے ہی نہیں بلکہ قرآن کی باتوں کو سمجھے بھی اور قرآن کی باتوں کو عمل بھی کرے اور اس کے لیے ہم محنت بھی کرے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔